علی بھی آج کا آخری سوال، کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی کے سامنے جھک کر اسے سلام کرنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ مشکل سوال ہے، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ایک ورڈکٹ لے لیں کہ اتنا جھکنا کسی کے سامنے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ تو حرام ہے، کیونکہ اتنی تعظیم صرف اللہ کی جا سکتی جو ہم رکوع میں کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ البتہ کسی کے سامنے عاجزی کے طور پر، اس کی سامنے عاجزی نہیں، وہ اللہ کے سامنے ہی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اپنے کندھوں کو ڈھیلا کرنا، نرم کرنا، جھکانا، اس کا قرآن میں حکم ہے ماں باپ کے حوالے سے۔ دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہوں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو مت جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات نرمی سے کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو اللہ نے کہا اپنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کے، یعنی اکڑنا نہیں ہے، یوں سر جھکانا، کندھے کا جھکنا، لیکن حد رکوع تک نہ جھکا جائے۔ ایون اگر آپ نے ہاتھ بھی چومنے ہیں تو ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے چومنے کے لیے، یا خود نیچے بیٹھ جائیں چومنے کے لیے، حد رکوع نہ جھکنا ہو۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں تعظیم کے لیے، وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسی شخصیت تھی جسے ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے، لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس بات کا برا مانتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور لوگ اس کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں کا کھڑا ہونا جائز ہے، بشرطے کہ وہ لوگوں سے ڈیمانڈ نہ کریں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ زخمی تھے، جب وہ گدھے پہ سوار ہو کے آئے بنو قریظہ کا وہ مسئلہ سالو کرنے کے بعد، تو نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ اپنے جو ہے نا وہ سردار کے لیے کھڑے ہو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس کو کھڑے ہو کر تو وہ گدھے سے نیچے اتارو، ٹھیک ہے، تو لیکن اکثر کئی موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے رسپیکٹ کے طور پہ یہ بات کی۔ اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے لیے اگر اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں، باس کے لیے سب آرڈینیٹس کھڑے ہوتے ہیں، امتحان ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ خود نہ کسی کو کھڑے ہونے دیں، وہ کہہ دیں کہ نہ کھڑے ہو، منع کر دیں۔ اگر نبی علیہ السلام منع کر سکتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کس کی مخلوق میں عزت ہے؟ آپ کو کس چیز کی اکڑ ہے کہ آپ کسی کو منع نہ کریں؟ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کا یاد آیا، وہ کہتے ہیں میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پہ کوئی ایک ایجڈ خاتون تھی، ہندو نا، تو ہندوؤں کی تو آپ پتہ ہے وہ رسپیکٹ میں وہ جا کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ دور سے کہتی ہے کہ آپ تو بھگوان ہیں، وہ تو یعنی کسی کی جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھگوان ہو، تو اس سے مراد وہ اللہ نہیں لے رہے ہوتے، یعنی وہ کہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ہندوازم میں بھی کافی حد تک جو غلط چیزیں تھیں ان کے سامنے ایکسپوز کی، اور ان کی تعلیمات جو توحید پر مبنی تھی ان کے اوپر اشکار کی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میں نے اس کو منع کیا، یار مجھے کیوں مروانے لگی ہے یہ؟ میں نے کہا کہ بی بی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار
یہاں تو پیروں کے سامنے مسلمان جھکتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب ایک ہندو آ کے کسی پیر کے آگے گر جائے تو وہ تو پیر کو تو رات کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ جناب میں نے اس کو اپنے سامنے گرا لیا ہے, چونکہ اس پیر کو تو اللہ کا تعارف نہیں ہے. تو جس کو اللہ کا تعارف ہے اور جسے پتہ ہے کہ میں ایک گندے قطرے کی پیداوار ہوں, تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو وہ اللہ کی شناخت ہوتے ہوئے وہ اپنے اندر یہ اکڑ لا سکتا ہے کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکانا شروع کر دے؟ یہ اسی لیے لوگوں کے اندر یہ تکبر آتا ہے اور لوگوں کو جھکنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی شناخت سے آری ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کئی ایک یوٹیوب پر ویڈیوز نہیں آپ نے دیکھی ہیں, سیدھے آ کے پیروں کے قدموں میں گرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, جا کے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں, پھر ماتھا بھی رکھ دیتے ہیں. اچھا وہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں نہیں جی صرف بوسہ دیا ہے, ماتھا نہیں لگایا. سر اسلام میں ٹو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے بھی یہ حرام ہے, یہ سجدہ ہی ہے جی. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, جب سواری پہ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سر کے اشارے کے ساتھ سجدہ تلاوت کرتے تھے. اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ سر جا کے کوہان پہ لگا دیتے تھے. کسی کے سامنے جو ہے وہ حد رکوع جھکنا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے. تو اگر کوئی شخص کسی کے پاؤں چومنے کے لیے اس کے سامنے یوں جھکا ہے, چاہے اس نے ماتھا نہیں بھی لگایا, باقی اس نے, وہ کہتے ہیں دیکھیں ماتھا نہیں لگا تو جب تک 7 عذاب پورے نہیں ہوں گے. آپ کے پورا کرنے والے بھی قبروں پہ ہزاروں لوگ ہیں, جائیں ان کو تو منع کریں نا, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, وہ 7 پورے بھی کر رہے ہیں. میرے بھائی جب آپ کسی کے سامنے جھک گئے نا, چاہے آپ نے ماتھا لگایا یا نہ لگایا, بوسہ لیا یا نہیں لیا, رکوع سے آگے جیسے آپ گئے ہیں یا رکوع کے فارم میں بھی چلے گئے ہیں, تو آپ نے اس کو عبادت کا ایک پوسچر جو صرف اللہ کا پروٹوکول تھا, کیونکہ یہ عاجزی والا پوسچر ہے. ویسے تو کل کو کہہ سکتا ہے قیام بھی اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ والا عاجزی والا پوسچر نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمیں نیچرلی ایسے رکھا ہے کہ ہم اب قومے میں ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد, یہ تو ہماری عام حالت ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ تو ہم سب کے سامنے ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں لیکن آپ کسی کے سامنے آپ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز والے پوسچر میں اسپیسیفکلی, یا ایون قومے والے پوسچر میں بھی وہ والی ذلت رکھ کے سامنے آپ ٹینشن ہو گئے کسی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ اس کو وہ والی رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو پھر بہت خطرناک معاملہ ہے. اسی وجہ سے دیکھیں نا ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں بڑی سختی کرتے تھے. وہ تو کہتے تھے میں تو قومی ترانے کے لیے بھی یوں کھڑے ہو کے تعظیم کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا. ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اپنی پرہیزگاری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ غیر اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے تعظیم نہیں کروا رہا اور آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی تعظیم والا معاملہ نہیں ہے, تو اس پہ شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. بچنے میں پھر بھی بہتری ہوگی. رہا رکوع یا رکوع والی شکل بنانا یا سجدے کی طرف جھکنا یا سجدے کے قریب قریب پہنچنا, تو یہ تو سر ہے ہی نہیں نا کسی اور کے لیے, یہ تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے, اس کے لیے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے کے سارے پوسچرز غیر اللہ کے سامنے بنانا قطعاً حرام ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے, یہ مسلمانی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء جو آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی عزت کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی بھی عالم کی یا بزرگ کی آپ عزت کس لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ والا ہے, اسی لیے نا. تو اگر وہ خود اللہ بننے کی کوشش کرے تو اس کی عزت کرنی چاہیے, تو یہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, نعت ہو رہی ہوتی ہے, اس دوران پیر صاحب انٹری مارتے ہیں, سپیکر پکڑ کے ایک بندہ ان کے نعرے مارتا ہے, باقی لوگ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے زیادہ عزت اس شخص کو دے رہے ہوتے ہیں. چاٹنا اس بندے کو. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا, لوگ خود کرتے ہیں, حالانکہ ان کے چھوڑے ہوئے کارندے ہوتے ہیں وہ, لیکن میں کہتا ہوں جی ان کو نہیں پتا. تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس بندے کو کہ بیٹھ جا, اور پھر سپیکر لے کے کہیں کہ یہ جو کچھ تم لوگوں نے حرکت کی ہے فوراً توبہ کرو, تم نے اللہ رسول کے نام کے دوران میرے لیے کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں, سب پہ توبہ واجب ہے. اور پھر اجتماعی توبہ کرائیں, جس طرح اجتماعی بیعتیں لے رہے ہوتے ہیں چندے بٹورنے کے لیے, اجتماعی توبہ کروائیں. کہیں ہوتے دیکھا آپ نے؟ یہ
یہ اس سسٹم کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں. کل کو کوئی ان کے اوپر بات کرے گا نا تو یہ اپنی بات ہی بدل دیں گے. یہ تو ایسا نہیں تھا. تو میں ان کو گھر تک پہنچا کے آ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو پھر یوں بھی ہو. میں آپ کو اپنے ایکس پیر و مرشد کی بات بتاتا ہوں. جب وہ یعنی دنیا کی شہرت کی ہوا نہیں لگی تھی انہیں, یہ باپا جانی الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے, میں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی ہوئی ہیں. میں ان اجتماعات میں خود گیا ہوا ہوں. پہلے تو ان کی کیسٹ آتی تھی نا, ویڈیو بنانے کو یہ حرام سمجھتے تھے. پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں میں, 21ویں صدی ہے, 20ویں صدی کی, 90s کی, 1981 میں انہوں نے بنائی ہے نا. اگر کوئی شخص بھولے سے بھی آڈینس میں سے نعرہ لگاتا تھا نا الیاس قادری زندہ باد, سپیکر میں نہیں سر, آڈینس میں, جس کی آواز صرف چند لوگوں نے سنی ہوتی تھی, باقی ہزاروں کے مجمع نے نہیں سنی, تو الیاس قادری صاحب سپیکر پکڑ کہتے تھے الیاس قادری مرد آباد. وہ کہتے تھے زندہ باد تو صرف اللہ ہے, میں نے تو مردہ ہو جانا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہوا ہے بیت الفنا. آج بھی نام وہی ہے, فنا ہو جانے والا گھر. اپنے گھر کا نام انہوں نے بیت الفنا رکھا ہوا ہے, لیکن آج وہی الیاس قادری صاحب ہیں. میڈیا کی ہوا لگی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین و آسمان کی کلامیں لوگ ان کے بارے میں ملاتے ہیں. اتنے ناگہانی قسم کے, طوفانی قسم کے واقعات ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کرامات آپ نے پرانے بزرگوں کے بارے میں سوچی بھی نہیں ہوں گی, اور وہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں ان کی بیعت کی ترغیب دلانے کے لیے. اور پبلکلی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے منہ کی ہڈیاں ٹیشو پیپر سے پوچھا ہوا, یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں لوگوں میں تبرکن تقسیم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے. وہ تھیتا اسی لیے ہے کہ جس چیز کی بنیاد اور تزکیہ قرآن کے اوپر نہ ہو بلکہ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہو, الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آگے دھوکہ کھا جاتا ہے. جو کوئی تزکیہ, نفس کی صفائی, اللہ کی معرفت قرآن کے ذریعے حاصل کرتا ہے نا, وہ کبھی بھی ڈیسیو نہیں ہوتا. یہ فرق ہے, کیونکہ قرآن انسان کی کمر توڑ دیتا ہے, اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے. وہ کبھی اپنی عبادت کروانے کا سوچ نہیں سکتا. اور آپ اگر کہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہوا ہے میرے بھائی. ان کے بزرگوں نے بھی 8 جلدوں کی تفسیریں قرآن کی لکھ دی ہیں, لیکن قرآن یہ پڑھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کیا ہوا ہے, یہ تفسیر لکھی ہے. تو جو قرآن کے پہلے صفحے کی تفسیر یہ لکھ رہا ہے 180 ڈگری, آگے جا کے قرآن سے اس نے کیا حاصل کرنا ہے. تو یہ قرآن کی تفسیر ایک فن ہے, چاہے آپ وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کریں یا اس کے اپوزٹ کریں. اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی شخص کی زندگی میں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے علماء اور بزرگوں کا کردار جب دیکھتی ہے نا تو دین سے متنفر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پہچان کے کیا لینا ہے. جو دین کے گرو ہیں, جنہوں نے دین جو ہے وہ ٹن و ٹن پیا ہوا ہے, ان کا کردار تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں. اور کتے کی مثال بری نہیں, قرآن میں بلعام بن باورا ایک عالم سو جو دنیا دار بن گیا تھا, اس کی مثال اللہ نے کتے کی بیان کی ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 175. تو کہتے ہیں جب اپنے وہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہم سے بھی زیادہ حریص ہیں, تو کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث پڑھ کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ابھی تو ہم ان سے بہت بہتر ہیں, تو ہم مزید کوئی قرآن حدیث پڑھ کے نا بدتر نہ ہو جائیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے قرآن حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا, انہوں نے ایز اے نالج بھی پڑھا ہوا ہے. قرآن حدیث نالج کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. وہ تو آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو اسلامیات کے پروفیسر یہودی بھی مل جائیں گے, ہاں جی, جو اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. سر اگر ایک مسلمان میتھمیٹیشین سائنٹسٹ ہو سکتا ہے تو ایک غیر مسلم اسلامیات کا بھی پروفیسر ہو سکتا ہے. مسلمانوں میں کئی ہیں جن کو کمپیریٹیو اسٹڈی کا پتہ ہے, تورات میں, انجیل میں,
کیا لکھا ہوا ہے. تو ایز اے نالج ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہ وہ تورات انجیل کو پریکٹس کر رہا ہے. اس طرح یہودیوں میں بھی ایسے پروفیسرز موجود ہیں, کرسچنز میں, جو اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ اور سر نبی علیہ السلام کی بایوگرافی پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں غیر مسلموں نے, وہ ایز اے نالج انہوں نے اس کو پڑھا ہوتا ہے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اگر جو پڑھتے ہیں ان کو اسلام بھی مل جاتا ہے, اور جو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہودی مر جاتے ہیں, مولوی مر جاتے ہیں. اسلام کی ایسن تک وہ پہنچنے میں ناکام ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو صرف نالج کے لیے پڑھی جائیں. یہ وہ تعلیمات ہیں جو پریکٹس کے لیے پڑھی جاتی ہیں, اور جو پریکٹس کر لیتا ہے نا سر, پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کسی مسجد کا امام ہے, کسی پیر خانے کا گدی نشین ہے, وہ کسی جماعت کا امیر ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے. پھر وہ مودودی ہوگا, وہ ڈاکٹر اسرار ہوگا, وہ احمد دیداد ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دے گا. یہ ان مدرسوں کے تو آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو یہ دین پریکٹس کرنے کا نام ہے, نہ کہ اس کو ایز اے نالج پڑھنے کا اور لوگوں پہ علم جھاڑنے کا, اور تقریر کرتے ہوئے مشکل اردو کے اور عربی کے الفاظ تجوید کے ساتھ بولنے کا نام ہے کہ اگلے بندے کو وہ روب پڑ جائے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا آگے سے. آپ نے دیکھا نہیں کتنی مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتا نہیں. بھئی آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ سمجھ نہیں کسی کو آنی, کس نے کیا دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, بس وہ سبحان اللہ ہی کہتے رہ جاتے ہیں. جس طرح کہ یہاں کے اجمی لوگ جب عربیوں سے گالیاں بھی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں وہ. تو یہ بیچارے بھی آپ کے مشکل الفاظ کو بس وہ سبحان اللہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو پہلے تو جلسوں میں ان کے بیٹھنا مجبوری تھی کہ آپ بریانی کھلا دیتے تھے, شیرنی کھلا دیتے تھے, لیکن یوٹیوب پہ تو کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ, ہاں کوئی یوٹیوب پہ ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جو بھی ایک دفعہ کسی مولوی کی تقریر دیکھے تو ایک بریانی کی پلیٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کے گھر پارسل پہنچ جائے گا, تو پھر ویورشپ ان کی بڑھ سکتی ہے. تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. جمعے کے خطبوں میں بھی دوسری تقریر پہ پہنچتے ہیں, 11ویں کے اوپر یا عام اصالہ ثواب کی مجالس کے اندر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا ہوتا ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں افطاریوں کے موقع پہ بھی اکثر آخری 5-7 منٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تقریروں سے کسی کا کیا لینا دینا ہے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. وہ آپ سے خدمت لینے کے لیے عوام ہی تیار رہی ہے, آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں. وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, یعنی اپنی خود خدمت کر رہے ہیں, اپنی خدمت کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.